اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 203 کا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ، اور گنتی کے چند دنوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، یومینی 2 دنوں کہا گیا، یعنی کہ کوئی تم میں سے جلدی کرے، اور اگر پھر تم میں سے کوئی جلدی کرے فی یومینی، اس کے بارے میں 2 دن میں تسنیہ کا صیغہ استعمال کیا گیا ہے یومین، اس لیے ہمیں پتہ لگ گیا کہ 2 دن کی بات کی جا رہی ہے۔ فلا اثم علیہ، تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ ایک تو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا ہے ایام تشریق یعنی کہ 11 12 اور 13، ایام تشریق یعنی کہ 11 12 اور 13 ذی الحجہ کو، اور یہ وہ دن ہیں جن میں حج کے باقی تمام مناسک پورے کیے جاتے ہیں۔ ان دنوں میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور بلند آواز میں تکبیرات پڑھنا مسنون ہے۔ یہ تکبیرات صرف فرض نمازوں کے بعد ہی نہیں بلکہ ہر وقت پڑھی جائیں۔ کنکریاں مارتے وقت ہر کنکری کے ساتھ تکبیر پڑھی مسنون ہے، اور قربانی کا جانور ذبح کرتے وقت اور فرض نمازوں کے بعد ایام تشریق میں تکبیرات کیا ہیں؟ اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ اور فمن تعجل فی یومین فلا اثم علیہ، پھر جو شخص 2 دن میں جلدی کرتا ہے تو اس پر کوئی گناہ نہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ایام تشریق میں منا سے مکہ واپسی، خواہ 12 ذی الحجہ کو ہو یا پھر 13 ذی الحجہ کو، دونوں صورتوں میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ دونوں میں سے کسی دن بھی مکہ میں واپسی کر سکتا ہے۔ ومن تأخر فلا اثم علیہ، اور جو کوئی تاخیر کرے تو اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اصل اہمیت تعداد میں کمی یا اضافے کی نہیں ہے، بلکہ اس کی ہے کہ ان دنوں میں تمہارے رب کے ساتھ کیا تعلق تھا، تم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ذکر، اللہ کے لیے کتنا ذکر کیا، اور کیسی دعائیں اللہ تعالیٰ سے تم مانگتے رہے۔ اللہ تعالیٰ پھر مزید ارشاد فرماتے ہیں لیمن اتقا، اس کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرے، جس نے ہر معاملے میں تقوی اختیار کیا، اس کے لیے ہر معاملے میں کوئی حرج کی نفی ہو گئی، یعنی اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے جس نے تقوی اختیار کیا، اس کے لیے کوئی حرج اور کوئی گناہ نہیں ہے کہ وہ 3 دن سے زیادہ بھی اگر مینا میں قیام کرنا چاہتا ہے تو وہ قیام کر سکتا ہے۔ اصل مقصد کیا ہے کہ وہ تقوی اختیار کرے، اصل مقصد اس کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید کے ساتھ اس کے احکامات پر عمل کرو، اور اس کے عذاب کے خوف سے اور تمام برائیوں سے، غلط کاموں سے رک جاؤ، اور جان لو کہ تم سب کے سب لوگوں کو روز قیامت اللہ تعالیٰ کے سامنے حشر کے میدان میں اکٹھا ہونا ہے۔ مزید اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَى مَا فِي قَلْبِهِ وَهُوَ أَلَدُّ الْخِصَامِ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اور لوگوں میں سے کوئی ہے جس کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آتی ہے، اور جو اس کے دل میں ہے اس پر وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے۔ اس سے مراد کیا لی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آیت اخنس بن شریق کے بارے میں نازل ہوئی۔ اخنس بن شریق، شین رے ی اور قاف، اخنس بن شریق کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ شخص میٹھی باتیں کرنے والا تھا، دیکھنے میں بھی اچھا لگتا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتا اور پاس بیٹھ کر اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور اس پر قسمیں کھاتا تھا، اور اندر سے در حقیقت منافق تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی ظاہری باتوں کی وجہ سے اسے قریب بٹھاتے تھے۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی۔ آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے؟ آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ نیٹ انسٹیبل دکھا رہا ہے۔ اچھا جی، تو اللہ تعالیٰ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اسی کے بارے میں یہ ارشاد ہوا اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان تک بیچ دیتا ہے۔ یہ بھی کہا گیا کہ یہ آیات عام ہیں اور تمام منافقوں اور تمام مومنوں کے لیے ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے پھر جب ارشاد فرمایا من یعجبک قولہ فی الحیات الدنیا، جس کی بات دنیا کی زندگی میں آپ کو پسند آتی ہے، یعنی جب بات کرتا ہے تو اس کی بات آپ کو اچھی لگتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بڑی نفع مند بات ہے، وہ دنیا کی زندگی اور معاش کے بارے میں حیرت انگیز قسم کی معلومات رکھنے والا ہے اور آپ کو متاثر کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا، بتا دیا کہ یہ منافق ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو اچھے لگیں گے، اور اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی بات سنتے رہ جائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے واضح الفاظ میں فرما دیا کہ جو لوگ چاپلوسیاں کرتے ہیں، جو لوگ ایسی باتیں کہتے ہیں جو آپ کے دل، ان کی گفتگو آپ کے دل کو بھا جاتی ہے، تو یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ منافقوں کو بہترین جانتا ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بناتا ہے۔ صدی نے کہا، وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ میں سچا ہوں اور میرا ارادہ ہے کہ میں اسلام لے آؤں وغیرہ۔ جو اس کے دل میں ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کو خبر دے رہا ہے کہ یہ در حقیقت یہ جو شخص ہے یہ دو چہروں والا ہے۔ انسان یہ قسمیں کھاتا ہے اور خود کو سچا دکھاتا ہے، لیکن اس کی قسمیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو کھاتا ہے وہ جھوٹی ہیں۔ جب منافق تمہارے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یقیناً آپ اللہ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ یقیناً منافقین جھوٹے ہیں۔ انہوں نے اپنی قسموں کو اپنی ڈھال بنا رکھا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، یقیناً بہت برا ہے وہ جو وہ کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْأَلَدُّ الْخِصَامِ، حالانکہ وہ سخت جھگڑالو ہے، یعنی الد الخصام کا معنی ہے کہ یہ ٹیڑے کے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا فَتُنذِرَ بِهِ قَوْمًا لُدًّا، اور ان لوگوں کو اس کے ساتھ ڈرائیں جو سخت جھگڑالو ہیں، یعنی سخت جب جھگڑا کرتے ہیں تو وہ پھر اپنی حدیں پار کر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چار عادتیں جس کسی میں ہو وہ تو خالص منافق ہے، اور جس کسی میں ان چار عادتوں میں سے ایک عادت ہو وہ بھی نفاق ہے، جب تک اسے نہ چھوڑ دے۔ وہ یہ ہے کہ جب اسے امین بنایا جائے تو امانت میں خیانت کرے اور بات کرتے وقت جھوٹ بولے، اور جب کسی سے عہد کرے تو اسے پورا نہ کرے، اور جب کسی سے لڑے تو گالیوں پر اتر آئے۔ یہ ساری نشانیاں منافقوں میں ہیں، اور منافقین جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہوں گے، سب سے نچلے درجے میں ہوں گے۔ اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور جب وہ لوٹ کر جاتا ہے تو زمین میں کوشش کرتا ہے کہ فساد پھیلائے، اور وہ کھیتوں اور نسلوں کو برباد کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی منافق کی باتیں ٹیڑھی اور جھوٹی ہوتی ہیں، اس کا عقیدہ گندا اور اعمال اس کے برے اور گھناؤنے ہوتے ہیں۔ منافق کی عملی سرگرمیاں کیا ہوتی ہیں؟ ایک تو وہ یہ کرتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلاتا ہے اور کھیتوں اور نسلوں کو برباد کر دیتا ہے، ایسا دلوں میں وبال ڈال دیتا ہے کہ نسلیں برباد ہو جاتی ہیں، یعنی نسلوں کے دلوں میں نفرتیں اتار دیتا ہے۔ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ میں نسل سے مراد جانور ہے، یعنی عطا رحمت اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے ارشاد میں کہ وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ میں نسل سے مراد جانور ہے، اور گناہوں کے سبب بھی کھیتوں اور نسلوں سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ مجاہد فرماتے ہیں کہ جب ان زمین میں فساد برپا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ باران رحمت سے محروم کر دیتا ہے، تو اس سے کھیتی اور نسل ہلاک ہو جاتی ہے۔ آج کے دور میں آبادی کی منصوبہ بندی کے ذریعے نسل انسانی کی تعمیر کرنے والی ماؤں کی ذہنی اور جسمانی صحت کو متاثر کر کے نسل انسانی کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ اسی طرح انسانوں کے اخلاق پر بات کر کے اور تعمیری کاموں کی طرف سے توجہ ہٹا کر بھی نسل انسانی کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ ہم میں سے ہر انسان ذریعہ معاش کمانے کے چکر میں پریشانیوں میں مبتلا ہے، اور ہم اپنی نسلوں کی پرورش کرنا بھول رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ۔ اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ اور جب اس سے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈرو تو اس کی عزت اسے گناہ کی طرف پکڑ لیتی ہے، تو اس کی عزت اس کو گناہ کی طرف پکڑ لیتی ہے۔
یعنی اس کی عزت اسے گناہ کے ساتھ پکڑ لیتی ہے. جب اسے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتا ہے، اور عزت کا احساس یعنی غرور اور تکبر اسے گناہ پر آمادہ کرتا ہے، وہ گناہ کی طرف بڑھتا جاتا ہے. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمَ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ. اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ اس کے لیے جہنم کافی ہے، اور یقیناً وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے. جہنم تکبر والوں سے بھر دی جائے گی. کبھی سوچئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمیں اپنے مال پر، اپنی اولاد پر، اپنے گھر بار پر تکبر تو نہیں کہیں آ گیا. اللہ تعالیٰ کی آیت میں ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ. اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کی تلاش میں اپنی جان تک بیچ دیتا ہے. اللہ تعالیٰ بندوں پر بے حد نرمی کرنے والا ہے. یہ آیت سیدنا صہیب رومی کے بارے میں نازل ہوئی. یہ مکہ میں اسلام لائے اور ہجرت کی تیاری کی تو لوگوں نے کہا تم اپنی دولت کے ساتھ نہیں جا سکتے، اگر جانا چاہتے ہو تو دولت یہاں چھوڑ دو. اور انہوں نے تمام دولت ان کے حوالے کر دی. اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت ان کے حق میں نازل فرمائی. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے صحابہ کی ملاقات ان سے حرہ کے گرد و نواح میں ہوئی. انہوں نے کہا سودا تم نے نفع بخش کیا. روایات میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سودے میں بہت ہی نفع پایا. اپنا سارا مال سب کچھ وہاں چھوڑ کر بالکل خالی ہاتھ مدینہ گئے. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کے لیے، تلاش کرنے کے لیے اپنی جان تک بیچ دیتے ہیں. لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کو حاصل کیا اور ثواب کی امید پر اپنی جانوں کا سودا کر لیا. یہ ہے مخلص مومن جو اللہ تعالیٰ کی رضا کو ترجیح دیتے ہیں. سیدنا جابر بن انصاری نے بیان کیا کہ ایک صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غزوہ احد کے موقع پر پوچھا یا رسول اللہ اگر میں قتل کر دیا جاؤں تو میں کہاں جاؤں گا؟ رسول اللہ نے فرمایا جنت میں. انہوں نے کھجور پھینک دی جو ان کے ہاتھ میں تھی، لڑنے لگے یہاں تک کہ شہید ہو گئے. انہوں نے کہا کہ میں کھجور کھا کر اپنا وقت کیوں ضائع کروں، میں فوراً جنت میں کیوں نہ چلا جاؤں. حضرت بلال نے سیدنا ابو بکر سے کہا اگر آپ نے مجھے اپنے لیے خریدا ہے تو پھر اپنے پاس ہی رکھیے، اور اگر اللہ تعالیٰ کے لیے خریدا ہے تو پھر مجھے آزاد کر دیجیے اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں عمل کرنے دیجیے مجھے. حضرت بلال کو حضرت ابو بکر صدیق نے رہا کروایا. انہوں نے ان کا تاوان دے انہوں نے ان کے مالک کو ان کا پیسے دے کر ان کو رہا کروایا تھا. تو بہرحال حضرت ابوبکر صدیق نے ان کو رہا کر دیا. اگلی آیت میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. یہ نہیں کہ جو دل کو چیز پسند آئے اس کو مان لو اور جو نہ پسند آئے اس کو چھوڑ دو. پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، مکمل طور پر داخل ہو جاؤ. یہ آپ کے لیے اور میرے لیے حکم ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو مکمل طور پر اسلام میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی قدموں کی پیروی نہ کرنا، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. مخلص ہو جاؤ، ہر معاملے میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے حوالے کر دو، اپنے اعمال کو خالص کر لو. شیطان کی قدموں کے پیچھے نہ چل پڑنا، اسلامی طریقوں کو نہ چھوڑ دینا، غیر مسلموں کے طریقوں کی زندگی نہ اپنا لینا. اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں فَإِن ظَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. پھر اگر اس کے بعد تم پھسل گئے کہ تمہارے پاس واضح دلائل آ چکے تھے تو جان لو کہ یقیناً اللہ تعالیٰ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. اگر تم پھسل گئے تو یاد رکھو، اگر تم پھسل گئے فَإِن ظَلَلْتُم اگر تم پھسل گئے اس کے بعد کہ تمہارے پاس بعض نشانیاں آ گئی ہیں تو یاد رکھو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ زبردست حکمت والا ہے. یعنی تم نے اب اپنے عمل سے پھسلنا نہیں ہے اور دعا بھی کرنی ہے. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله بظلال
من الغمام والملائکۃ وقضی الامر وإلی اللہ ترجع الامور۔ وہ انتظار نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں آئیں اور کام پورا کر دیا جائے اور اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سارے معاملات لوٹائے جائیں۔ قیامت سے پہلے ایمان لانے کی دعوت کی وضاحت یہاں پر کی جا رہی ہے کہ وہ انتظار نہیں کرتے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں آئیں اور کام پورا کر دیا جائے۔ اس آیت میں کافروں کو ڈرایا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان کیوں نہیں لاتے؟ کیا قیامت کا انتظار ہے جس دن اگلے پچھلے لوگوں کے فیصلے کر دیے جائیں گے اور ہر ایک کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دے دیا جائے گا؟ رب العزت نے سورہ فجر میں فرمایا کہ ہرگز نہیں، جب زمین کوٹ کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دی جائے گی اور تمہارا رب آئے گا اور فرشتے بھی صف در صف آ جائیں گے اور اس دن جہنم کو لایا جائے گا۔ اس دن انسان نصیحت حاصل کرے گا اور اب اس کے لیے نصیحت کہاں ہے؟ اب تو اللہ کا فیصلہ کرنے کا دن آ گیا، اب نصیحت کا وقت نہیں ہے۔ لوگوں کے انتظار سے مراد قیامت کا انتظار ہے، مگر یہ اللہ تعالیٰ اور فرشتے ان کے پاس بادلوں کے سائبانوں میں آئیں۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کی آمد کا انتظار کر رہے ہیں یہ لوگ۔ والملائکۃ وقضی الامر، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام کام، اللہ تعالیٰ تمام کے تمام کاموں کو پورا کر دے گا۔ جب قیامت آ جائے گی اس کے بعد کسی کا اسلام قبول کرنا، اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنا یا اللہ سے معافی مانگنا کسی بھی کام کا نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ پھر کسی بھی قسم کے اعمال کو قبول ہرگز ہرگز نہیں کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیرہ خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔